ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے ایک کونے میں ایک درخت پر چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ چڑیا وہاں اپنے دو ننھے منھے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ چڑیا کے بچے ابھی صرف چند دن کے ہی تھے۔ وہ اڑ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اپنے لیے کوئی کھانا لا سکتے تھے۔ چڑیا خود اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتی۔ چڑیا بہت رحم دل تھی اور وہ جنگل کے باقی سارے جانوروں کے ساتھ مل جل کر رہتی تھی اور مصیبت کے وقت ان سب کی مدد کرتی تھی۔ ایک دن جب چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانہ لینے گئی تو راستے میں اسے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک چوزا کھڑا رو رہا ہے۔ وہ جلدی سے اس چوزے کے پاس گئی اور اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ چوزا جو ابھی بہت چھوٹا تھا وہ کچھ نہ بول سکا، بس چپ چاپ چڑیا کو دیکھتا رہا۔ چڑیا سمجھ گئی کہ چوزا ابھی چھوٹا ہے اور اسے بولنا نہیں آتا۔ چڑیا نے سمجھداری سے کام لیا اور بولی، چھوٹے چوزے، مجھے لگتا ہے کہ تم اپنے گھر کا راستہ بھول گئے ہو اور اس لیے رو رہے ہو۔ چڑیا کی بات سن کر چوزا پھر سے رونے لگا۔ چڑیا نے چوزے کو چپ ہونے کے لیے کہا اور پھر اس نے چوزے کو بحفاظت اس کے گھر کا راستہ ڈھونڈنے میں اس کی مدد کی۔ اس سب میں چڑیا کو گھر جانے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ دانہ لے کر گھر اپنے بچوں کے پاس پہنچی تو وہاں باز کو اپنے بچوں کے پاس بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب وہ تھوڑا اور نزدیک گئی تو اس نے دیکھا کہ باز چڑیا کے بچے کو کھانے ہی والا ہے، تو وہ زور سے چلائی، اے ظالم باز، میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ ان ننھے منھے معصوم بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم انہیں کھانے کے در پہ ہو؟ باز نے چڑیا کے بچے کو چھوڑ کر چڑیا کی آواز کی سمت دیکھا اور غصے سے بولا، مجھے اس وقت بھوک ستا رہی ہے اور تیرے یہ بچے ہی اس وقت میری بھوک مٹا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باز دوبارہ سے چڑیا کے بچے کی جانب بڑھا۔ باز کو اپنے بچے کی جانب بڑھتا دیکھ کر چڑیا زور زور سے شور مچانے لگی۔ چڑیا کو شور مچاتے دیکھ کر باز یکدم گھبرا گیا۔ اس سے پہلے باز کچھ کہتا، آہستہ آہستہ سارے پنچھی اور جانور اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اتنے میں ایک پنچھی بولا، کیا ہوا ہے چڑیا بہن، کیوں شور مچا رہی ہو؟ پھر چڑیا نے اپنی ساری داستان سنا دی۔ سارے جانور اور پرندے باز کے ظلم و ستم سے سخت تنگ تھے اور وہ جانتے تھے کہ ظالم باز ہر دفعہ چڑیا کے بچوں کو کھا جاتا ہے۔ اتنے میں ہاتھی بولا، دیکھو باز، یہ بہت ظلم ہے چڑیا پر، بہتر ہے کہ اس کے بچوں کو چھوڑ دو۔ ظالم باز اس بھاری بھرکم ہاتھی کو دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، دور دور سے باتیں ہی کر سکتا ہے۔ پھر
ان میں سے ایک اور جانور بولا، اگر یہ نہ مانے تو سب مل کر اس پر حملہ کر دیں گے۔ باقی سب بھی اس کی بات سے سہمت تھے۔ باز دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ چڑیا نے اس طرح میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ یہ اکیلی ننھی منھی چڑیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اگر یہ سب مل کر مجھ پر حملہ آور ہو گئے تو میرا زندہ بچ کر جانا مشکل ہے۔ اس لیے تھوڑے سے تامل کے بعد باز بولا، ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ وہاں سے اڑ گیا۔ اس طرح چڑیا کے بچوں کی جان بچ گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم مل کر کسی بھی مصیبت کا سامنا کریں تو اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔